پوری دنیا میں توریت، انجیل اور زبور کی شکل میں پائی جاتی ہیں، ان میں کا اکثر حصہ انسانوں کے مزاج سے بنایا گیا ہے، اور اکثر باتیں ان میں انسانوں کے حساب سے، انسانوں کے دماغ اور ان کی خواہشات کے حساب سے پیش کی گئی ہے۔ قرآن پاک الہامی کتابوں میں وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو تبدیل کرنے کی تو بہت کوشش کی گئی، جس میں تحریر کرنے کی کوشش کی گئی، اپنے مزاج اور اپنے شوق کے حساب سے قرآن کے مزاج کو بدلنے کی کوشش کی گئی، مگر یہ اس وقت نہ ہو سکا جس وقت بڑے بڑے عربی دان، بڑے بڑے عربی شعراء اور بڑے بڑے عربی لغات سے واقف ہونے والے اور واقف رہنے والے لوگ موجود تھے۔ جس وقت قرآن نازل ہوتا تھا تو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے، اور عالم یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے جملے بولتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، کہ تو تم اپنی طرف سے پیش کرتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر امی تھے، اور یہاں امی کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، یا بعض نااہل لوگوں سے سنا ہوگا کہ امی جاہل کو کہتے ہیں، اس قسم کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ امی ان پڑھ کو کہتے ہیں، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ورنہ لغت کی کتابوں میں یہ ہے کہ امی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو خدا کے علاوہ کوئی پڑھا ہی نہیں سکتا، امی اسے کہتے ہیں جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ یہ حضور کی شان تھی، اور پوری کائنات میں جب سے کائنات بنی ہے اس سے لے کر آج تک اور قیامت تک پوری روئے زمین پر حضور کے علاوہ کوئی امی ہو ہی نہیں سکتا، حضور کے علاوہ کوئی بھی امی نہیں ہو سکتا کہ جس کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو پڑھائے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ علماء اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ رحمان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علوم عطا فرمائے، اور اللہ نے حضور کو قرآن سکھایا۔ اسی لیے جب جبرائیل امین تشریف لائے تھے، پہلی وحی تھی، فرما رہے تھے پڑھیے، اقرا، آپ پڑھیے، تو حضور نے فرمایا ماں انا بقاری۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ یوں بھی کرتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، حالانکہ اس کا ترجمہ ہوتا ہی نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، اس کا ترجمہ نہیں۔ ماں انا بقاری کا مطلب یہ رہا کہ میں نہیں پڑھوں گا، تم پڑھا رہے ہو، میں نہیں پڑھوں گا۔ جب 3 بار کہا اور چوتھی بار کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے، تب حضور نے پڑھا، اور جان گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کسی کے پڑھانے سے میں نہیں پڑھتا، اللہ کے حکم سے میں پڑھا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے میں پڑھا کرتا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر امی تھے، اور ایسے امی تھے جس نے کائنات کو وہ علم عطا فرمایا ہے کہ آج تک کائنات اس علم سے استفادہ کر رہی ہے، اس علم سے آج تک کائنات فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ظاہری طور پر کسی سے پڑھے نہ تھے، کوئی حضور کا استاد نہیں، بلکہ ساری کائنات کے استاد حضور تھے۔ کسی ایسے امی کو دیکھا ہے
किसी ऐसी जात को देखा है कि जिसको खुद को पढ़ना नहीं आता और पूरी कायनात को पढ़ा दे? ये सिर्फ हुजूर की शान है, ये सिर्फ हुजूर का मकाम है और ये सिर्फ हुजूर का मनसब है। तो बताना ही है कि जाहिरी तौर पर उम्मी रहे और अहले मक्का जानते थे कि हुजूर ने किसी से इल्म हासिल नहीं किया, किसी के पास गए नहीं, क्योंकि हुजूर का बचपना, हुजूर की जवानी मुबारक, हुजूर की विलादत से लेकर 40 साल की उम्र पाक तक हुजूर इन्हीं के दरमियान में थे। बचपन का एक हिस्सा रिज़ाअत के लिए, दूध पीने के लिए बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ में, दाई हलीमा के साथ में आपने गुजारा है। और उस वक्त में वो जो उम्र थी वो तालीम की उम्र नहीं होती। तो बताने का मकसद होना चाहिए, लोग जानते थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी से पढ़ना लिखना नहीं सीखा, मगर चूंकि हुजूर को गलत साबित करना था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह लोगों के दरमियान में झूठा बदनामा था, यह भी ना हो सका, तो बाद में उन्होंने इरादा किया कि अब हुजूर को माअज़ल्लाह मजनू करार दे दिया जाए, मजनू कह दिया जाए। इस बात पर भी उन लोगों ने बहुत कोशिशें की, मगर वो लोग अपने इरादों में कामयाब ना हो सके। और जब हद से ज्यादा इनकी गुस्ताखियां बढ़ने लगी, हद से ज्यादा इनकी गलत बयानी होने लगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारा नजरिया ये है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुरान की आयतों को पेश करते हैं, तो एक काम करो, तुम भी एक आयत इसी जैसी पेश करके बताओ। एक आयत जो मेरे महबूब जिस अंदाज से कुरान बयान करते हैं, उसी किस्म की एक आयत तुम भी पेश करके बताओ। वो लोग इस बात पर यकीन रखते थे, इस बात का यकीन उन्हें था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस अरबी में और जिस अंदाज से कुरान पेश फरमा रहे थे, उसमें के बाज अल्फाज ऐसे थे जो उनके तसव्वुर में भी ना थे, वो उनके तसव्वुर में भी ना थे। ऐसे अल्फाज कुरान करीम के जरिए अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल फरमाता। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि रब फरमाता है कि एक आयत इस जैसी